السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، پرسوں سے ہمارا پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ، اور ہم رمضان کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں، بلکہ ہر سال کی طرح یہ سال بھی ہمیں رمضان عطا کیا۔ امید ہے کہ ہم رمضان میں انشاءاللہ خوب اعمال کریں گے اور ہمیں یہ رمضان بڑی بابرکت والا، نیکیاں کمانے والا، ثواب کمانے والا، لوگوں کی خدمت کرنے والا بنائے۔ ہمیں اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک رمضان ایسا ہوگا کہ وہ رمضان آخری رمضان ہوگا، پھر اس کے بعد حضرت مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ اس رمضان میں کیا علامتیں رہے گی کہ اس کے بعد حضرت مہدی کو آنا پڑے گا، یہ میں آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، جب تک وہ مکمل نہ ہو تب تک قیامت نہیں آنی ہے۔ دنیا کا ختم ہونا، دنیا کا نیست نابود ہونا، یہ غیب بھی جانتا ہے۔ یہود نصارہ بھی اس بات کے قائل ہیں، اور مسلمان تو یقین کرتے ہیں کہ غیر قوم تو کہتی ہے کہ سورج بالکل پھیکا ہو جائے گا، بلیک ہول ہو جائے گا اور سورج ختم ہو جائے گا۔ یہود نصارہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا مسیح آنے والا ہے۔ نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ السلام کا ظہور ہوگا تو ہماری طاقت بنے گی، ہماری حکومت ہوگی۔ دجال آئے گا تو یہود کہتے ہیں کہ پوری دنیا کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ آج گریٹر اسرائیل اسی نام پر اپنی طاقت کو آزما رہے ہیں اور دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو دنیا کا ختم ہونا تو سب قومیں جانتی ہیں۔ مسلمان اس کو قیامت کے نام سے یاد کرتا ہے کہ قیامت بہت قریب ہے اور آنے والی ہے، صرف اللہ کی ذات ہے کہ جو باقی رہیں گی۔ بہت ساری علامتیں کہ پہلی تو میں یہ کہوں گا علامت کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اس بات کی علامت ہے کہ پہلے نبی علیہ السلام آئیں گے، اس کے بعد قیامت آئیں گی۔ تو ان کا مبعوث ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے میرے اور قیامت کے درمیان 2 انگلی میں جو سوراخ ہے نا، اتنا فرق ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ قیامت کتنی قریب ہے۔ آج ماں باپ اپنے بچوں سے پریشان ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، بچے ان کی بات نہیں مانتے ہیں، اور اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک ذی الخلاصہ کی عورتیں طاغوت کا طواف نہ کر لیں اور وہ لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یہ جزیرہ عرب میں یہ واقعہ پیش آئے گا آخر میں کہ عرب کے کچھ قبائل، میں نے اس پر بھی ویڈیو بنایا تھا کہ عرب کے کچھ قبائل جب تک بت پرستی نہ کر لیں گے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ یہ بھی علامت ہے کہ دنیا کا کنٹرول چند لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا، یہ بھی علامت ہے دجال کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور اس کے بعد طرح طرح کے زلزلوں کا آنا، ہم دیکھیں کہ ترکی میں اور نیپال میں، ترکی میں اکثر زلزلے شروع ہوئے، اور جہاں زلزلہ نہیں آنا تھا وہاں پر بھی شروع ہوئے، جیسے دہلی وغیرہ میں، اور ہندوستان کے کئی اسٹیٹ میں، کئی راجیہ میں زلزلے کے جھٹکے پائے گئے۔ تو یہ تب تم نہ دیکھو تب تک تم قیامت کا انتظار مت کرو۔ اس کے بعد یمن سے ایک ہوا کا چلنا، ایک جانور کا نکلنا، اس کے بعد جانور کا نکلنا تو وہ جس کا باہر کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا آنا، اور بہت ساری علامتیں۔ اور ملک شام میں تم جب تک نہ دیکھو کہ مسلمانوں پر حالات آ جائیں اور مسلمانوں پر قتل عام ہو جائے، ان کا خون پانی سے سستا ہو جائے، تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ میں ملک شام کی جو بات کر رہا ہوں، شام جو آج کا سیریا وہ نہیں، بلکہ شام بہت بڑا علاقہ تھا، اس میں فلسطین بھی تھا۔ شام کیسے 5 ممالک تھے، 5 کنٹری جس کو توڑ کر الگ الگ کیا گیا۔ تو شام کا جو علاقہ
جو شام کے ملکوں میں جو فلسطین ایک صوبہ تھا، ایک اسٹیٹ تھا، اسے آج الگ الگ کر کے ملک میں تبدیل کر دیا، چینج کر دیا گیا. تو یہ شام سے مراد آج کا شہر نہیں ہے، بلکہ شام سے مراد فلسطین ہے. آج تم دیکھو وہاں کی علامتیں خود دیکھ سکتے ہو کہ غزہ کا کیا حال ہے، غزہ کا جو کہیں گے کہ وہاں کے لوگوں کا خون پانی سے سستا ہو گیا. یہ علامت ہے. جب تک تم یہ سب نہ دیکھو قیامت کا انتظار نہ کرو. اب وہ رمضان کون سا ہوگا؟ رمضان جو آخری رمضان ہوگا. شروع کے دنوں میں، رمضان کے شروع کے دنوں میں چاند گرہن ہوگا، اور رمضان کے درمیان میں سورج گرہن ہوگا. یہ بہت جلد، یعنی کہ 15 دنوں کے اندر سورج چاند گرہن ہو جائے گا. اس کے بعد حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا. ابھی تو فتنہ اتنا نہیں ہے، لیکن جو واقعات ہمارے سامنے رونما ہے اور ہو رہے ہیں، اس سے ہم دور نہیں ہیں. بہت ساری علامتیں ایک ایک کر کے ظاہر ہوگی، ہونے کے بعد ہی قیامت آئے گی. اپنی آنکھ بند ہونے سے پہلے پہلے ہم اللہ کو راضی کر لیں. یہ کچھ باتیں تھی میں نے آپ کو جو بتا دیا. تو جو رمضان آپ کو ملتا ہے نا، اس کی قدر کرو. موبائلوں میں، دوسرے کاموں میں اپنا وقت برباد مت کرو. پڑھنے پڑھانے میں اپنا وقت صرف کرو، تو انشاءاللہ ہماری نیکی ہمارے کام آئیں گی. امید کرتا ہوں کہ اس بات پہ عمل ضرور ہوگا. السلام علیکم.